تو حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی وہ ہوا کرتی ہے جو اللہ کا ارشاد پیغمبر نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایسا بندہ جس کو میں نے پیدا کیا، دیکھنے کے لیے اس کو میں نے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے میں نے اس کو ہاتھ دیے، دل و دماغ دیا، ساری نعمتیں دی، پھر میں نے اس کو قوت دی، طاقت دی، جوانی دی۔ جب یہ جوانی میں آیا، اس کے پاس دولت آئی، روپیہ پیسہ آیا، اولاد ہوئی، دبدبہ اس کا بنا۔ اب جب یہ ساری چیزیں اس کے پاس آ گئیں تو اس وقت میں نے اس کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی تھیں، حق تھا ان آنکھوں سے قرآن مقدس کو دیکھتا، زبان بولنے کے لیے دی تھی، حق تھا کہ اس زبان سے میرے قرآن کی تلاوت کرتا، ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے، حق تھا کہ ان ہاتھوں سے کوئی نیکی کے کام کرتا، اور اس کو پاؤں چلنے کے لیے دیے، حق تھا کہ یہ چل کر مسجد کی طرف آتا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی جن کو دیکھنے سے میں نے منع کیا، ہاتھوں سے وہ چیزیں پکڑی جن سے میں نے روکا، چل کر اس طرف گیا جدھر جانے سے میں نے روکا، ساری میری مخالفت کرتا تھا، میرے احکامات کو نہیں مانتا تھا، دولت تھی، روپیہ پیسہ تھا، یار دوست اس کے پاس بیٹھتے تھے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ اب یہ بوڑھا ہونے لگا، جب بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، دولت چلی گئی، جو دوست اس کے پاس دولت کی وجہ سے بیٹھتے تھے، جب انہوں نے دیکھا اس کا روپیہ پیسہ ختم، چھوڑ کر چلے گئے، اولاد دور ہو گئی، بیوی دور ہو گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، اکیلا چارپائی پہ پڑا ہے، اور اس عالم میں کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت سے اس کو 10 مرتبہ جواب عطا فرماتا ہوں، اور یہ کہتا ہے اللہ اب گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کا وہ وقت یاد ہے جب قوت تھی، طاقت تھی، جوانی تھی، زبان بول سکتی تھی، ہاتھ پکڑ سکتے تھے، پاؤں چل سکتے تھے، اس وقت تو یہ میری نافرمانی کرتا رہا۔ اب جب اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئیں، چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، اب کہتا ہے کہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو تانا نہیں دیتا کہ اب تو دیکھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، کیسے گناہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں چونکہ میرا بندہ ہے اس لیے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔